بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ وہ جمعرات کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر وہ ایک دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس کا فیصلہ کل یعنی کہ منگل کو سنا دیا جائے گا۔ تو تحریک انصاف نے تو احتجاج جمعرات کو کرنا تھا، لیکن فیصلہ جو ہے وہ کل یعنی منگل کے دن آ جائے گا۔ تو ہم نہیں جانتے کہ تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے بارے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ کیا ہوگا، لیکن جس انداز سے تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں، احتجاج کا اعلان کیا جا رہا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ تحریک انصاف کو خدشہ ہے کہ فیصلہ اس کے خلاف آئے گا، جس سے اس کے سیاسی مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہوگا یہ پاکستان کی سیاست پر کیا اثرات مرتب کرے گا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس وقت اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حالیہ بارشوں کے باعث جو سیلاب آیا ہے، اس سیلاب کے باعث جو بلوچستان میں، سندھ میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں جو تباہی آئی ہے، اس سے بہت سے مسائل نے جنم لیا ہے، اور ایک سوال یہ بھی پیدا ہوا ہے کہ اس تباہی کے باعث کیا اکتوبر میں عام انتخابات کروانے کا جو مطالبہ ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے، اور جو بلوچستان میں سیلاب کے باعث جو تباہی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ جو امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، کیا اس سے ہم مطمئن ہیں، اور کیا پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ بلوچستان کو صحیح طریقے سے کور کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور آج ایک سوال اور بہت اہم ہے کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں یہ اس وقت حکومت میں ہیں سمیت پاکستان تحریک انصاف کے، تو اپوزیشن میں کون ہے؟ تو آج ہم نے کوشش کی ہے ان لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلایا ہے، اور ان سے بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے جو کہ کسی حکومت میں ہمیں شامل نظر نہیں آ رہے۔ ایک مہمان جو ہیں وہ واقعی ہمارے حکومت میں ہے، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، کیونکہ ان کا تعلق جے یو آئی سے ہے، اور جے یو آئی تو حکومت میں ہے بلوچستان میں بھی اور مرکز میں بھی۔ لیکن سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ حکومت میں نہیں ہیں۔ میں حقیقی اپوزیشن ہوں۔ اور جناب غوث بخش مہر صاحب قومی اسمبلی کے رکن ہیں، جی ڈی اے سے ان کا تعلق ہے، اور آپ بھی میرا خیال ہے حکومت میں نہیں ہیں۔ ہم بالکل ہم ہی اپوزیشن ہیں، ہمیں کوئی تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ اچھا، ویسے ٹیکنیکلی مشتاق صاحب بھی گورنمنٹ میں ہیں، کیسے ایم ایم اے کے ساتھ۔ نہیں، میں جماعت اسلامی کے ایم ایم اے کے اچھا ٹکٹ سے نہیں آیا ہوں، اچھا جماعت کے ٹکٹ سے۔ لیکن دیکھیں، ہم نے آج کچھ حقائق جو ہے نا، ایسے حقائق ہیں کہ ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیے، پاکستان کے جو صدر ہیں عارف علوی صاحب، ان کا تعلق رہا ہے تحریک انصاف سے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے، تو وہ پی ٹی آئی ہیں، وہ پی ٹی آئی کا فیس ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ اس کے علاوہ جے یو آئی کے بہت سے وزراء ہیں، اسد محمود صاحب ہیں، مولانا واصع صاحب ہیں، اور بھی ہیں۔ وزیر دفاعی پیداوار اسرار ترین صاحب ہیں، ان کا تعلق بی اے پی سے ہے۔ وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق صاحب، ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے۔ وزیر انسداد منشیات شاہزین بگٹی صاحب، جے ڈبلیو پی سے ان کا تعلق ہے۔ وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی آغا حسن بلوچ، بی این پی مینگل سے ان کا تعلق ہے۔ پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں چودھری پرویز لائی صاحب، ان کا تعلق پی ایم ایل کیو سے ہے، اور وہ پی ٹی آئی کی مدد سے وہاں سے چیف منسٹر بنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب، ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بدنجو صاحب بی اے پی سے ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سی دیگر پارٹیاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید خان صاحب، ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اور وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار تنویر الیاس صاحب، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہیں۔ وفاق کی 6 میں سے 4 اکائیوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے، اور مرکز میں صدر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں، اور وزیر اعظم کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ اس کا مطلب ہے تمام بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت حکومت میں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ میرا خیال ہے خرابی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ساری پارٹیاں حکومت میں ایک دوسرے کو چلنے نہیں دے رہی ہیں۔ وہ جو میگنٹ پاور ہے وہ بعض اوقات جو ہے نا ایک دوسرے کے مخالفت میں کام۔ یہ آپ وکیلانہ بات کر رہے ہیں یا تجاہل عارفانہ ہے آپ کا؟ سچائی تو یہی ہے نا، سچائی کہ سب حکومت میں ہے، سب حکومت میں۔ اور اگر کل
فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں مزید عدم توازن پیدا ہو جائے گا؟ نہیں، اس میں تو 2-3 باتیں ہو سکتی ہیں نا، 3 باتیں رادر ہو سکتی ہیں. ایک کہ اس کو کہا جائے کہ فارن فنڈنگ ہو رہی تھی اور اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے جو کہ بڑے جو ہے نا، اس سے بہت بڑا وہ ہو سکے گا. دوسرا جو اس کا نام انہوں نے چینج کر دیا وہ پروہیبٹڈ فنڈز جو ہیں، اس صورت میں صرف جو ہے نا وہ فنڈز جو ہے نا وہ فورفیٹ ہوتے ہیں. اور تیسری بات جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے لیے آئیڈیل ہو سکتی ہے کہ اس کو کہیں کہ کچھ نہیں ہے. تو یہ بھی چانس ہے کہ آپ صرف اگر ممنوع فنڈنگ کیس ہے یہ، تو ممنوع فنڈنگ کی صورت میں صرف پی ٹی آئی سے کہا جائے کہ یہ جو ممنوع فنڈ ہے یہ آپ واپس کریں گے، یہ اس کو فورفیٹ کر لیں گے، بات ان ختم. فیور آف اسٹیٹ بس ختم ہو جائے گی، اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہوگا، میرا خیال ہے. جی مشتاق احمد خان صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی کل جو فیصلہ آ رہا ہے یا منگل کو جو آ رہا ہے آپ بتا رہے ہیں، میرا خیال میں اس کے سیاسی عدم استحکام تو اس سے پیدا نہیں ہونا چاہیے. اس میں تو انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنی طویل وقت سے یہ کیس چل رہا ہے اور اس میں جو مین کردار ہے وہ تحریک انصاف کا فاؤنڈر ممبر ہے، وہ ایک مین گواہ ہے اور انہی نے اس کو انیشیٹ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے ہیں، فیصلہ آنا چاہیے اور جو بھی فیصلہ ہو اس کو متعلقہ تمام پارٹیز کو تسلیم کرنا چاہیے. اسی کے ذریعے سے ہم پاکستان کی سیاست کو پاک کر سکتے ہیں، پاکستان کی سیاست کو نظریاتی اور عوام کی سیاست بنا سکتے ہیں. لیکن یہ کیس صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ہے، پی ایم ایل این کے بارے میں بھی ہے، ایم کیو ایم کے بارے میں بھی ہے اور پرویز مشرف کی آل پاکستان مسلم لیگ کے بارے میں. یہی تو مسئلہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ جو پیرا ٹروپرز ہیں یا اے ٹی ایم مشین ہیں یا مائیگریٹڈ برڈز ہیں، وہ ان سب میں گردش کرتے رہتے ہیں. تو جہاں پہ وہ ہوں گی وہاں پہ یہ فارن فنڈنگ کا یا ممنوع فنڈنگ کا ایشو بھی ہوگا، وہاں پہ نظریاتی کارکن نظر انداز بھی ہوگا اور وہاں پہ سیاسی جماعتیں وہ نظریاتی جدوجہد کے بجائے پھر افراد اور خاندان کے لیے وہ جدوجہد کرتی رہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں جو بھی اس کی ضد میں آتا ہے آنا چاہیے. اسی کے ذریعے سے جب الیکشن کمیشن رول کرے گا اور اپنی اصولوں کو نافذ کرے گا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاسی جماعتیں درست ٹریک پہ رہیں گی. غوث بخش بہر صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے اتنی ناراض کیوں ہے؟ عمران خان صاحب نے کہا ہم جمعرات کو دھرنا دیں گے الیکشن کمیشن کے باہر، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی، اس کو اور میں پیچھے لے جاؤں گا. اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں انٹرنل ایکسٹرنل، ہمارے سیاستدانوں کی اس پر نظر نہیں ہے. سب کی نظر کورٹوں پر ہے، کیسز میں بزی ہیں. وہ کہتا ہے کیس کے ذریعے میں اس کو ایسے ختم کروں، دوسرا کہتا ہے اس کو ایسے ختم کروں. اداروں پر حملے کر رہے ہیں. ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ملک کے لیے کوئی کسی کو نہیں ہے کہ ملک میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلڈ میں کیا ہو رہا ہے، بارشوں نے کیا کیا ہے اور انٹرنیشنل حالات ہمارے ملک کے لیے کیا ہیں. تو یہ اگر کہ جو فتح میں تو پیشن گوئی نہیں کر سکتا ہوں، نہ میں وکیل ہوں، میرے قریب شاید وکیل ہیں، تو میں تو اس میں پیشن گوئی کوئی نہیں کر سکتا ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ کل ان کا فیصلہ آ رہا ہے تو جو اور فیصلے پڑیں دوسری پارٹیوں کے لیے وہ بھی اسی ہفتے میں محرم سے پہلے آ جانے چاہیے، تب ملک صاف ہوگا. ایک پارٹی کے فیصلے سے ملک صاف نہیں ہوگا، صاف ہوگا سب کے لیے فیصلہ. جو بھی ہے جو جس نے جو جرم کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. کامران صاحب، آپ اتفاق نہیں کرتے کہ سب پارٹیوں کے بارے میں فیصلہ آنا چاہیے؟ ایسا ہے، سب نہیں یقیناً آنا چاہیے، مگر ایک کیس 8 سال پرانا ہو اور ایک کیس 1 سال پرانا ہو. ایک اتنا پرانا، ہم ہر جگہ پہ ہم اولڈ کیسز کو جو ہے وہ سرخ سیاہی سے نشان لگا دیتے ہیں کورٹس میں کہ اس کو جو ہے فاسٹ ٹریک پہ جانا چاہیے. تو 8 سال والے اور 1 سال والے کو اکٹھا چلنا چاہیے، اس کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. اس میں بھی کوئی غلطی ہے یقیناً اس کو بھی سختی کے ساتھ نپٹا جانا چاہیے، مگر اس میں ڈیفنس کا موقع دینے کے بعد انہوں نے تو 8 سال گزارے ہیں اور مختلف عدالتوں میں ہیلے بہانے، کبھی یہاں سے اسٹے کبھی وہاں سے اسٹے کے پیچھے چھپتے رہے ہیں. تو اس کا فیصلہ آنا چاہیے، پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اور یہ فیصلہ جو ہے یہ نہیں کہ کوئی آخری فورم ہے، اس کے بعد اپیل ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. اچھا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جیسا کہ غوث بخش بہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بہت سے معاملات کو لے جاتی ہیں عدالتوں میں، لوگوں کو فیس نہیں کرتے. لوگوں کو فیس کرنے کے بغیر ابھی کوشش اس میں ہے کہ عدالت میں ایک دوسرے کو کاٹ کے جان چھڑائیں، لوگوں میں نہ جائیں. اچھا، اب عدالتوں میں آپ چلے جاتے ہیں، اپنے کیس لے کے جاتے ہیں جن سے کہ آپ کی ذات پہ یا آپ کی سیاسی جماعت پہ اثر پڑتا ہے، لیکن جو عوامی مسائل ہیں اس پہ بہت کم ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ عدالتوں میں جاتی ہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بلوچستان کے دورے پہ تھے، سیلاب زدہ علاقوں میں وہ گئے. وہاں پر ایک چھوٹا بچہ ان کو ملا جو اسکول کا طالب علم ہے.
اس بچے نے وزیر اعظم صاحب کو ایک اپنی چھوٹی سی مختصر سی کہانی سنائی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے اس بچے کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش بھی کی ہے، لیکن یہ جو بچہ ہے یہ صرف بلوچستان کے بچوں مسئلہ بیان نہیں کر رہا، بلکہ یہ پاکستان کے تمام غریب اور متوسط طبقے کے جو بچے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے۔ ذرا سنیں وہ بچہ کیا بتا رہا ہے۔ بات کرو ذرا آپ چیف سیکرٹری صاحب سے، آپ چیف صاحب بات کرو، کیا بات کروں جو بھی آپ کی جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ بات سر۔ ایک تو یہ سر ادھر ایجوکیشن ہی نہیں ہے سر، میری یہ خواہش ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں سر، تاکہ میں کچھ بڑے عہدے پر اپنی معاشرے کی مدد کر سکوں، اپنی غریب لوگوں کی، اپنی بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماؤں کی مدد کر سکوں سر۔ پر یہاں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے سر، ادھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر سرکاری اسکول ہے اس میں ہم جائیں گے، اس کے اساتذہ ٹائم پر ڈپٹی حاصل نہیں کرتے، ٹائم پر آتے ہی نہیں ہے، بس رول کوئی بھی رول نہیں ہے، بس اسٹوڈنٹ کی اپنی مرضی جب آئے جب بیٹا یہ آپ نے ابھی تک جتنی تعلیم حاصل کی پر کہاں گھر پہ سے کی؟ ہاں سر، بس سر تھوڑی ٹیچر کی مدد سے ٹیوشن بھی ساتھ ساتھ میں پڑھتا ہوں سر۔ اس کو اعلیٰ تعلیم اس کو ڈی پی ایس میں داخل کروائیں یا جہاں پر بھی یہ بچہ چاہے، فری ایجوکیشن آل دا وے اپ۔ اچھا مشتاق صاحب، یہ جو بچہ ہے یہ کہہ رہا ہے وزیر اعظم پاکستان کو چیف منسٹر بلوچستان کے سامنے کہ ادھر تعلیم نہیں ہے اور جو سرکاری اسکول ہیں وہاں پہ اساتذہ جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں وہ ہمیں پڑھاتے نہیں ہیں، ہم جائیں نہ جائیں وہ کچھ نہیں پوچھتے اور ہم اپنی ذرائع وسائل سے ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کو ڈویژنل پبلک اسکول لاہور کا بڑا مشہور اسکول ہے وہاں پہ اس کو داخل کرا دو، اس بچے کا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن آرٹیکل 25A آئین پاکستان کا وہ کہتا ہے کہ 5 سال سے 16 سال کی عمر کا جو ہر بچہ ہے اس کی مفت تعلیم کی ذمہ داری ریاست پاکستان کی ہے۔ یہ معاملہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی لیڈر عدالت میں لے کے کیوں نہیں جاتا؟ دیکھیں حامد صاحب، آپ نے اس بچے کی گفتگو سنی، کتنا کانفیڈنس تھا اس میں، کتنا ٹیلنٹ ہے۔ ہمارے گلیوں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے اس دور دراز ایریا میں اگر ان بچوں کو پالش کیا جائے یہ تو ہیرے ہیں، اور یہ نہ صرف اپنے مٹی کے، اپنے عوام کے، اپنے صوبے کا نام روشن کر سکتے ہیں، پورے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ بدقسمت یہ ہے جو سب سے بڑا ظلم گزشتہ 75 سال سے ہوا ہے پاکستان میں کہ ہمارے حکمران، ہماری سیاسی جماعتیں تعلیم نہیں دے سکی۔ آپ کو پتہ ہے 60% لٹریسی ریٹ ہے اور یہ نیچے گیا ہے، 58 پہ گیا ہے، اور جو لٹریسی کی ڈیفینیشن ہے وہ بھی آپ کو علم ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور ایک کرمنل نیگلیجنس ہے جو کہ ہوئی ہے، اور ابھی بھی صورتحال یہ ہے۔ گزشتہ دنوں خیبر پختونخوا حکومت نے خبر دی تھی کہ وہ 180 تعلیمی اداروں کو، سرکاری اسکولوں کو خراب کارکردگی کی وجہ سے پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ یعنی حکومت ہسپتال جس میں غریب بندے کا علاج ہوتا ہے، سرکاری اسکول جس میں غریب کا بچہ پڑھتا ہے، اس کو پرائیویٹائز بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح کرے۔ یعنی آپ نے جس طرح بات کی کہ چلو ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، آپ نے اسے ڈویژنل پبلک اسکول میں بھیج دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان جو 43% ہے پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے، جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ان کے بچوں کا کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر دیہ میں جو اسکول ہیں، جو ہسپتال ہیں، سرکار کا جو ہے، جو غریب عوام کے لیے ہے، اس کا نظام ٹھیک کرو، اس کی اصلاح کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے پارلیمنٹیرینز نے، اسمبلیوں نے بھی اپنا کردار نہیں ادا کیا ہے، حکومتوں نے بھی کردار نہیں ادا کیا، خاص طور پہ اس سیلاب میں، اس سیلاب اور عدالتوں سے بھی میں کہتا ہوں۔ دیکھیں ہماری عدالتیں رات کے وقت کھلتی ہے، اشرافیہ کے لیے کھلتی ہے، ایک دن میں کیسز کا فیصلہ سنا دیتی ہے۔ کبھی انہوں نے سو موٹو لیا ہے اس طرح کی ایشو کے اوپر، کبھی انہوں نے حکمرانوں اب یہ جو بچہ ہے اس کی بات پہ سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں حامد صاحب، آرٹیکل جو آپ کا جو پرنسپل آف پالیسی ہے، کامران مرتضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس میں یہ لازم ہے کہ انصاف دے گا، تعلیم دے گا، مکان دے گا، پروٹیکشن دے گا، لیکن پتہ ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ اس میں لکھا گیا ہے کہ ان تمام ایشوز کے لیے آپ ریاست کو عدالت میں کھڑا نہیں کر سکتے، کسی اسٹیٹ آرگن کو عدالت میں کھڑا نہیں کر سکتے۔ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ریاست ہر سال پیش رفت سے آگاہ کرے گی پارلیمنٹ کو۔ اچھا، جو ریاست کا جو وزیر اعظم ہے اس کو عدالت میں کھڑا کر سکتے ہیں، ادارے کو نہیں کھڑا کر سکتے، حکومت کو۔ ہاں بالکل، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ ادارے کو کھڑا نہیں کر سکتے، اسٹیٹ کو کھڑا نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے، اور جس طرح بات آئی کہ سیاسی جماعتوں کو یہ جو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے اور یہ جو نان ایشوز کے اوپر ڈسکشن ہے، اس کے بجائے اسی طرح تعلیم ہے، صحت ہے، انصاف ہے، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، تحفظ کا مسئلہ ہے،
ان بنیادی ایشوز کو ہماری عدلیہ کو بھی اور ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی مین ایشو اور مین فوکس بنانا. اچھا غوث بخش میر صاحب، آپ ایک پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، کیا وجہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں ان پہ ہمارے ارکان پارلیمنٹ، ہمارے بڑے بڑے سیاسی لیڈر، ہماری سیاسی جماعتیں ان ایشوز پہ اتنی سینسٹیوٹی نہیں دکھاتے، لیکن اپنے فنڈ کا مسئلہ ہے، ممنوع فنڈنگ ہے، فورن فنڈنگ ہے، اس پہ زمین آسمان ایک ہو جاتا ہے؟ ہم زیادہ اپنی ذاتی چیز میں انٹرسٹ لیتے ہیں. اگر ہمارے پولیٹیشینس شروع سے عوام کے بہبودی کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے، عوام کے حق میں کون سی چیزیں ان پر انٹرسٹ لیتے تو ہمارا حال یہ نہیں ہوتا. سندھ میں پرائمری ایجوکیشن پیچھے چلی گئی ہے، یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، کالج سن رہے ہیں بن رہے ہیں، لیکن جہاں تک دیہات میں دیکھ رہا ہوں جہاں اسکول جتنے کھلے تھے اسکول بند پڑے. اچھا، اور یہ حالت ہے کہ میرے ایک سیکرٹری نے میرے گاؤں کو وزٹ کیا، ہم نہیں تھے، ایم پی ایم این دونوں گاؤں، ہمارے اسکول کی دیواریں گری ہوئی تھیں، تو مجھے اس نے فون کی کہ یہ آپ کے اسکول کا حال کیوں ہے؟ میں نے کہا جی آپ دیکھو یہ حال ہے، کیونکہ ہم اپوزیشن میں، اسی لیے ہمارے یہاں کچھ نہیں. ماسٹر ٹیچرز کیا کرتے ہیں، وہ جا کے آدھی تنخواہ دیتے ہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں، رابطہ ہے ان کا، اسکول جاتے نہیں ہیں، بچے پڑھتے نہیں ہیں، اسکول بند پڑے. پرائمری اسکول آپ اگر سروے سندھ میں کریں تو پتہ کتنے اسکول آپ کو بند نظر آئیں گے. اور گوسٹ اسکول ہیں، ان کے لیے انکوائری ہوئی، یہ ہوئی، اس کا وہی حال ہے، کہیں سے گر رہے ہیں، کہیں سے ٹوٹ رہے ہیں. کوئی تو ایسے ہوا ہے کہ اسکولوں کی بلڈنگیں کوئی اکھاڑ کے اینٹیں ہی لے گئے، کوئی نہیں چیز اور بچی ہے، اور کوئی اس میں کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا اب ایک سوال کامران مرزا صاحب، میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو بار ایسوسیشن ہے اس کے سابق صدر کے طور پہ کر لوں ایک سوال؟ بالکل. اور مجھے امید ہے کہ سوال کسی کو برا نہیں لگے گا. فرض کریں کہ یہ جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے اس پہ کل الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بالکل خلاف آتا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو بچہ ہے اس کے ایشو پہ تو کوئی عدالت جو ہے وہ رات کو نہیں کھلتی، لیکن اس ایشو پہ تحریک انصاف کو سٹے مل جائے گا؟ یقیناً اس ایشو پہ فوراً عدالت کھل جائے گی، اور اس دن بھی ایسا ہوا تھا کہ رات کو لوگ ٹاپ کے گئے تھے. ویسے ایک بات بتاؤں، آپ بھی برا نہ مانیں، عدالت جو پہلی دفعہ کھلی تھی رات کو وہ میرے اور آپ کے لیے نہیں کھلی تھی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے کس کے لیے کھلی تھی اور مجھے بھی پتہ ہے کس کے لیے کھلی تھی. بعد میں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر خوشخطی ہو رہی ہے نا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو سٹے مل جائے گا؟ نارملی مل جاتا ہے. لیکن مشتاق صاحب یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ اور اس جیسے لاکھوں بچے، ان کے لیے کوئی عدالت رات کو کھلے گی؟ یہی تو مسئلہ ہے. عدالت ایسے بچوں کے لیے، مظلوموں کے لیے راتوں کو نہیں کھلتی. اب آپ سیلاب کا دیکھ لیں، کتنا بڑا ایشو ہے. ریاست کے ادارے ناکام ہیں، صوبائی وفاقی حکومت ناکام ہیں، سب کو پتہ تھا کہ یہ سیلاب آنا ہے، جو انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہے یہ ہونا ہے. کہاں گئی؟ بلوچستان میں وہ سارے کے سارے ڈیم ٹوٹ گئے جو ارب ہا روپے سے بنے ہوئے. کسی نے اس کا نوٹس لیا ہے؟ اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے، املاک کا، جانوں کا. اسی طرح آپ دیکھ لیں سکر بیراج کے اندر 3 لاشیں، 3 دن سے 3 لاشیں. یہ 3 لاشیں نہیں ہیں، یہ حکمرانوں کی جو ضمیر کی لاشیں ہیں، اور 3 دن کے بعد ان کو نکالا گیا. عدالتیں اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ عدالتیں اپنے کردار سے مسلسل یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک خاص لوگوں کے لیے، کسی خاص پارٹی کے لیے، کسی خاص طبقے کے لیے تو دستیاب ہے، لیکن عوام کے لیے اور پبلک کے لیے وہ دستیاب ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، غلط انفارمیشن ہے. کوئی کہہ رہے ہیں 70 لاشیں نکلی ہیں ادھر. 70 لاشیں؟ 70 لاشیں مجھے آج کسی نے بتایا، سکر کے بندے نے، اور وہ غائب ہو گئی ہیں؟ نکالے وہ دفن کرتے جا رہے ہیں، ادھر بیراج سے نکلی ہے. تو یہ غلط. آپ کا تو تعلق ہے سندھ سے. تو میں نے آج پوچھا کسی سے، میں نے کہا بھائی یہ کہ میں سن رہا ہوں 7، یہ 70 کی، میں 70 سن رہا ہوں. اچھا آج جب وزیر اعظم صاحب گئے بلوچستان میں، تو جس جگہ پہ وزیر اعظم صاحب گئے، دیکھیں آپ اندازہ لگائیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو جس جگہ پہ لے جایا گیا، عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ ایسے لوگوں کے کچھ مسائل حل کر دیے جاتے ہیں، اگر کوئی ریلیف نہیں ملا لوگوں کو ریلیف دے دی جاتی ہے. لیکن جب وزیر اعظم صاحب وہاں پہ پہنچے تو کیا ہوا ذرا دیکھیں وزیر اعظم نے کیا بتایا. وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے. کسی کیمپ میں مجھے اس بات کی توثیق نہیں ہو سکی کہ ان کو یہاں پر کھانا ملا ہے، بلکہ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ہمیں کھانا نہیں ملا، پانی نہیں ملا، کوئی پانی نہیں ہے، کھانا نہیں. فل فور ایکشن لینا ہے ہم نے انتظامیہ کے خلاف جنہوں نے یہاں پر کھانا نہیں پہنچایا. کیمپس لگے ہیں کھانے کے بغیر، پانی کے بغیر. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. آپ کے مولانا واسع صاحب کا علاقہ ہے، آپ کے چیف منسٹر قدوس بزنجو صاحب ساتھ تھے،
بعد میں انہوں نے معطل تو کر دیا علاقے کی جو انتظامیہ ہے اس کو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ظلم ہے۔ میر صاحب اس میں ایسا ہے کہ ہمارا اور سندھ کا مقابلہ ہے کہ کون زیادہ کرپشن کرے گا۔ بلوچستان کا اور سندھ کا مقابلہ کہ کون زیادہ کرپشن ہم کرے میں گا، سے کون پہلے نمبر پہ تو آئے کون جیت رہا ہے، بلوچستان یا سندھ؟ کبھی وہ جیت جاتے ہیں، کبھی میں جیت جاتا ہوں۔ اچھا جی ہاں، یہ ہمارا 55% جو ہے نا، جب ٹھیکہ ہوتا ہے نا، اس میں 55% جو ہے نا وہ کمیشنوں میں چلا جاتا ہے۔ 45% میں ٹھیکیدار نے کام بھی کرنا ہے اور اپنا بھی پیٹ پالنا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے بعد سارا کچھ۔ تو اس میں سے آپ پھر ان سے گلہ کریں گے کہ یہ ڈیم ٹھیک ہوں گے، یہ ہمارے ہاں حال ہے۔ یہ 55% دنیا میں میرا خیال ہے یہ پہلے نمبر پہ ہے بلوچستان، جہاں 55% کرپشن کا مطلب کوئی آپ ٹھیکہ سرکار کا ٹھیکہ ہوگا اس میں 55% جو ہے نا اتنے پرسنٹ یہ ان کی حلال کی کمائی۔ نہیں، لیکن اب تو آپ کی جماعت جمعیت علماء اسلام جو ماشاءاللہ ایک دینی جماعت ہے وہ حکومت میں ہے، تو ابھی بھی کافی عرصے سے ابھی بھی وہی حالات ہیں۔ یہ صوبے کے حوالے سے ہیں معاملات۔ نہیں تو صوبے کے معاملات کو بہتر بنانے میں کوئی اب کردار نہیں ادا کر سکتے؟ کرنا چاہیے، کرتے بھی ہوں گے، مگر کرنا بھی چاہیے مزید۔ یہ اس طرح سے نہیں ہوا اور ہم ہر روز مزید جو ہے نا ہمارا جو کرپشن کا ریٹ ہے ماشاءاللہ وہ 1-8% پر ہر سال میں کوئی ہم اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہ جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کے لیے جو امدادی سرگرمیاں اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے اس وقت؟ ہو رہی ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے کہ نہ ہوئی ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ سب سے زیادہ گھر جو ہے نا وہ بلوچستان میں گرے ہیں، سب سے زیادہ اموات بلوچستان میں ہوئی ہیں، سب سے زیادہ مال مویشی بلوچستان میں بہا ہے۔ باقی اگر سارے پورے ملک میں ملا کے اگر 1000 ہے تو ہمارا کوئی 25-30 ہزار ہے اس طرح سے، اور اس کے باوجود جو ہے نا ہمیں خدا کی خوف نہیں آ رہا۔ اس پہ مشتاق صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہماری جو قومی قیادت ہے، چلے نواز شریف صاحب تو ہے نہیں پاکستان میں، تو شہباز شریف صاحب تو جا رہے ہیں، 2-3 دفعہ گئے ہیں، عمران خان صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، ساری قومی قیادت کو چاہیے تھا کہ بلوچستان کا رخ کرتے، لیکن نظر نہیں آیا ہمیں۔ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ سب حکومت میں ہیں تو حکومتی وسائل کو ڈائیورٹ کر دیتے اور واضح نظر آنے والے اقدامات کرتے، یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے فیس سیونگ کے لیے ایک آدھ دورہ کیا، نظر آنے والے اقدامات جس میں بیوروکریسی کو متحرک کرنا، جس میں تمام چینلز کو متحرک کرنا اور جس میں باقاعدہ سپلائی لائن جو ہیں وہ بحال کرنا، تو ایک تو یہ نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ دیکھیں، میرا امیر تو سراج الحق صاحب کراچی گئے، الخدمت فاؤنڈیشن وہاں کراچی میں جو کر رہی ہے سب کو پتہ ہے، بلوچستان میں الخدمت فاؤنڈیشن جو کچھ کر رہی ہے، سرائی کی وسیب میں الخدمت فاؤنڈیشن جو کچھ کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نہیں آ سکتا، نواز شریف صاحب خود تو نہیں آ سکتے، رقم تو بیچ سکتے ہیں نا، اچھے خاصے مالدار آدمی ہیں، رقم تو بیچ سکتے ہیں۔ اسی طرح آصف زرداری صاحب ہے، وہ اگر دبئی جا سکتے ہیں تو وہ بلوچستان بھی تو جا سکتے ہیں کہ وہاں 2-3 دن کے لیے بیٹھ جائیں۔ اسی طرح عمران خان اگر الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دے سکتے ہیں تو اپنی پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ اور اپنی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بلوچستان تو بھی جا سکتے ہیں، 2-3 دن وہاں کیمپ رکھ سکتے ہیں، بلوچستان کے لیے پنجاب سے سپلائی لائن حکومت کی، خیبر پختونخوا سے سپلائی لائن حکومت کی وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر سکتے ہیں، اسی طرح بلوچستان گلگت اور جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ بھی سمبولکلی بلوچستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، تو یہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے اس پہ بڑی دکھ ہے اور بڑا افسوس ہے۔ بلوچستان کو بالکل آئسولیٹ کیا گیا ہے، نہ صرف پولیٹیکل سپیکٹرم نے، میڈیا نے بھی، میر صاحب میڈیا بھی جو وہاں پہ ایک کیلیمٹی ہے، ایک ڈیزاسٹر ہے، ایک ٹریجڈی ہے، ایک انسانی المیہ ہے، میڈیا نے اس طرح اس کو نہیں دکھایا جس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا بھی نہیں اس کو نظر انداز کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ وقت ہے کہ بلوچستان کو سینے سے لگایا جائے، بلوچستان کے دکھ اور درد کا علاج کیا جائے، ان کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا جائے، ان کو محبت دی جائے اور نظر آنے والے اقدامات کے ساتھ ان کو یقین دہانی کرائی جائے کہ پورے پاکستان بلوچستان کی پشت پہ کھڑا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں، اس میں جتنا سینسٹائز ہوا ہے اس میں حیدری صاحب کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا پی ایم کے ساتھ، مولوی واسع ہمارا امیر ہے صوبائی، اس کو بھی دیکھا، جتنا بھی سینسٹائز ہوا ہے یہاں پہ بھی صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی، ٹانک میں بھی وزیر اعظم کو جو ہے وہ اسد لے کے گیا، تو اس میں جو ہے نا وہ ہم اس کو جو ہمارا بس ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا چلیں کچھ اور بھی بات یہ ہے کہ یہ اپنی جھگڑوں میں لگے پڑے، ان سب کو جانا چاہیے، لیکن ہمارے یہ جو سندھ میں مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ جو فلڈ اتر جائیں گے، جو نقصان ہوا اس کے بعد ان لوگوں کو کاشت کرنے کا موقع ملے گا۔ سندھ میں جو اپر سندھ میں ہو رہا ہے، ایک تو 2 مہینے ہمارے پاس پانی نہیں آیا، لوگ ایسے بیٹھے رہے، اس کے بعد ایک دم بارش آئی، ہم پیڈی کا سیڈ کاشت نہیں کر سکیں، پہلے وہ 20 دن گرو کرنا پڑتا ہے پھر وہ ٹرانسپلانٹیشن ہوتی، وہ نہیں کر سکے، ابھی وہ کر رہے تھے تو بارش پڑے دوسرے دن خراب ہو جائے،
میں نے ہاؤس میں پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں کوئی ہائیبریڈ یا جو شارٹ ٹرم جو سیڈز ہیں وہ ہمیں ایمرجنسی پر منگوا کے دیں اور ہمیں کیش میں نہ دے، کائنڈ میں آپ بانٹے اپر سندھ میں. تو وہ آپ آج کچھ ابھی یہ جگہ جو ہمارا فصل 1 مہینہ گیا، اس کے بعد تو ہمارا خریف بھی گئی، ربی بھی جائے گی. چلے آپ نے تو سندھ کا مسئلہ پیش کر دیا، لیکن پنجاب میں جو اقتدار کی جنگ ہے تو اس میں راجن پور اور توسا شریف کے علاقوں کے جو لوگ ہیں، لیا کے علاقوں کے جو لوگ ہیں، ان کو بھی بڑا نقصان ہوئی ہے کہ پرویز لائی صاحب کو ادھر بھی جانا چاہیے. کیوں بیٹھے ہیں ادھر کیا بھی کریں؟ ابھی جھگڑے چھوڑے کچھ دن، سیز فائر کریں آپس میں. جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جتنی جو گورنمنٹ اقتدار میں، سب کو جانا چاہیے جہاں جہاں ضرورت ہے. تو یہ جو جمعرات کو دھرنا دینا الیکشن کمیشن کے میرا خیال ہے یہ سب فضول ہے، ان کو سب کو ادھر جائیں، جا کے لوگوں کی مدد کریں. کراچی کا کیا حال ہوا ہے؟ ہمارا بتیوں کا شہر اور ہمارا ہب ہے، اس کا کیا حال کیا ہے؟ اچھا ایک اور بھی ایشو ہے جی، بڑا اہم ایشو ہے، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے گورنر ہاؤس کے باہر پچھلے 12 دن سے کچھ عورتیں، بچے اور مرد جو ہیں انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے اور دن رات کا دھرنا ہے. تو وہاں پر موجود ہیں سمی بلوچ جو کہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہیں اور وہ کافی سال پہلے لاپتہ ہوئے تھے. وہ ان کی بازیابی کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں اور وائس آف بلوچ مسنگ پرسنز کی جنرل سیکرٹری ہیں. السلام علیکم سمی بلوچ صاحبہ. وعلیکم السلام میر صاحب. سمی دین بلوچ صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ اس وقت بھی گورنر ہاؤس بلوچستان کے باہر آپ دھرنے میں موجود ہیں، تو یہ 12 دن سے آپ لوگوں نے یہاں پہ دھرنا دے رکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ کے سرکاری لوگوں سے، حکومت کے لوگوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، مذاکرات نہیں ہوئے؟ آپ دھرنا کیوں نہیں ختم کر رہے؟ شکریہ میر صاحب. یہاں پر چونکہ حالیہ دنوں میں زیارت واقعے کے بعد 11 لاپتہ افراد کو جعلی مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کر کے ان کی لاشیں جو ہے کوئٹہ سول ہاسپٹل میں لے کر آئے، تو ان میں سے جو ہے 8 لوگ باقاعدہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے کہ یہ لاپتہ افراد ہیں، اور جن میں سے کچھ 2 مہینے پہلے، کچھ 4 سال پہلے، کچھ 5 سال پہلے کے لوگ تھے جن کو مارا گیا. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ جو ہے پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے، اس سے پہلے بھی CTD کے 4-5 ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں لاپتہ افراد کو مارنے کا جعلی انکاؤنٹر میں مارنے کا دعویٰ کر کے ان کی لاشیں دی گئی ہیں. تو ہم جتنے لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں، ہم ادھر اس وقت موجود ہیں. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جس طریقے سے لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں مارنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو ہمیں بھی اس بات کا خدشہ ہے کہ خدا نخواستہ کل ہمارے پیاروں کو اس طرح سے جو ہے جعلی مقابلوں میں نہ مارا جائے. تو گزشتہ 12 دنوں سے ہم یہاں پر گورنر ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں بیٹھے ہیں. ہمارے ساتھ 2 مطالبات تھے. ایک جو جوڈیشل انکوائری کمیٹی بنا دی جائے، ایک تحقیقی رپورٹ جس پر جو ہے یہ 11 لوگوں کو کس وجہ سے مارا گیا. ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے درمیان میں پس رہے ہوتے ہیں، نہ ہماری ہاتھ جو ہے انسرجنٹس تک، جو بلوچ انسرجنٹس ہیں ان تک پہنچ سکتی ہے، نہ ہماری سیکیورٹی فورسز تک پہنچ سکتی ہے. اور جو زیارت کا واقعہ ہو گیا تھا، اس کے بعد ریاست نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے چند جو نہتے لوگ جن کو دن دہاڑے سڑکوں پر ان کے گھروں اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ان کے جو ہے لوگوں کے اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لاپتہ تھے اور ان کو وہاں پہ مار کے پھینکا گیا، اس میں ایک ظہیر بلوچ کا نام کا آدمی بھی تھا. تو اس کے والدین نے، لواحقین نے اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو دفنا بھی دیا اور اس کے بعد وہ زندہ سلامت واپس آ گیا. تو اس سے آپ کا جو موقف ہے وہ اس کو نقصان نہیں پہنچا؟ سر دیکھیں، یہاں پر ہم کئی سالوں سے یہی مطالبہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو بھی ڈیڈ باڈیز ہمیں پہنچتے ہیں وہاں ان کو جو ہے DNA ٹیسٹ کی جائے، چونکہ ان ڈیڈ باڈیز کو کئی دن کے بعد یہ ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں اور اس وقت ان کی حالات بہت زیادہ مسخ ہو گئی ہوتی ہے، اور پھر ساتھ میں ان کو جو ہے بہت زیادہ ٹارچر کر کے اور ان کی فیس کی جو شیپ ہے وہ کمپلیٹلی بدل جاتی ہے. تو ظہیر بلوچ کی فیملی کو بھی اس ٹائپ کی کچھ جو ہے جو ان کے فیس پر جو نشانات تھے جن کی وجہ سے ان
کو لگا کہ یہ ظہیر بلوچ ہیں اور انہوں نے جو ہے اس ڈیڈ باڈی کو لیا, دفنایا, فاتح خوانی کیا. تو اس کے بعد چونکہ پھر ہم دوبارہ سامنے آئے اور ہم نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اور یہ جوڈیشل انکوائری کمیٹی کی بات کی, تو جو ہے ریاستی اداروں نے ہمارے مطالبات کو غلط ثابت کرنے کے لیے ظہیر بلوچ کو سامنے لے کر آئے اور کچھ ان سے جو ہے ڈکٹیٹ کروا کے کہ آپ یہ کہہ دیں, چونکہ ان کی ظہیر بلوچ کی فیملی نے خود اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ ان کے سامنے جو ہے ظہیر بلوچ کو اٹھایا گیا ہے اور پھر وہ خود ادھر مظاہروں میں ہمارے ساتھ آئی تھی, وہ مختلف پروگرام. اچھا, اب اس میں آپ کا جو مطالبہ ہے جوڈیشل انکوائری کا, تو اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن تو دیکھا ہے میں نے, بلوچستان گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ اس میں کامران مرزا صاحب کچھ بتائیں گے آپ؟ میں ان کے ساتھ گیا بھی تھا, ملا بھی تھا, میں ان کے پاس اپنا تعزیت کے لیے بھی گیا تھا اور میری بات بھی ہوئی, بلکہ ان کو میں نے لیگل اسسٹنس پہلے بھی دیتا رہا ہوں اور ابھی بھی ان سے بات ہوئی تھی میری. اس میں اجاز سواتی صاحب جو ہے نا انہوں نے وہ کیا. اس دن جس دن میں گیا تھا تو اس دن ابھی تک نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تھا. پھر رجسٹرار ہائی کورٹ سے میں نے پوچھا تو انہوں نے اگر جوڈیشل انکوائری ہو جائے تو جوڈیشل کمیشن بنا دیا گورنمنٹ نے. وہ اس حوالے سے یہ اس میں ایسا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں اس میں اکثر یہ مسنگ پرسن تھے اور اس میں سے اکثر کی ایف آئی آرز بھی لاج ہوئی تھی اور بعد میں وہ اچانک جو ہے نا اس واقعے کے بعد جو ہے وہ پھر انکاؤنٹر میں کہا کہ جی مارے گئے ہیں اور لاشیں وغیرہ آ گئیں سامنے. تو دن پھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, خواتین بیٹھی ہیں, باقی ان کے مرد بھی نہیں. بیٹھے تو اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سیلاب زدہ علاقوں میں جاتے ہیں تو وہ ان کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے, جا کے ان کو دلاسا دیں کہ بیٹا آپ گھر جائیں, ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے, ہم جوڈیشل کمیشن بنا دیں گے. ابھی تک سی ایم صاحب نہیں گئے ہیں, ابھی تک ایکٹنگ گورنر ہیں وہ چلے جاتے, سی ایم صاحب چلے جاتے, پی ایم چلے جائیں تو بہت ہی جو ہے نا یہ اچھی بات ہو جائے گی. یہ ان کے لیے جو ہے نا دیکھیے اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے, مگر یہ اسٹیٹ کو حق نہیں دیا جا سکتا کہ کسی کو مار کے پھینک دے جیلی مقابلے میں یا اصلی مقابلے میں. یہ اسٹیٹ کو حق نہیں دیا جا سکتا. اچھا مشتاق صاحب, یہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جمعرات کو دھرنا دیں گے الیکشن کمیشن کے سامنے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ سیاسی جماعتوں کو یہ جو گورنر ہاؤس کوئٹہ کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قوم کی مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بچے ہیں, ان کو جا کے پوچھیں کہ آپ کا کیا مسئلہ ہے, ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں حمید صاحب, یہ جو آپ نے بات کی نا, ایک آدھ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا جس طرح آپ نے بات کی, اس سے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسنگ پرسنز نہیں ہیں. مسنگ پرسن ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اور میں گزشتہ دنوں جو پارلیمنٹ کی کمیٹی تھی اس میں سیکیورٹی ادارے کے اعلیٰ ذمہ داران نے کہا کہ مسنگ پرسن نہیں ہے. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 5 سال 7 سال 10 سال تو لوگ غائب تھے, پھر آپ لوگوں نے جیلوں کے حوالے کر دیے, پھر ان کی ضمانتیں ہوئی, پھر وہ واپس آئے ہیں اور کچھ ایسے واپس بھی نہیں ہیں, ان کی لاشیں کہیں ایک جگہ کہیں دوسری جگہ پڑی تھی, لوگوں نے اٹھائی ہوئی ہیں. تو یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک انسانی المیہ ہے اور ریاست کو اس کا حل کرنا چاہیے. یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے, یہ بہت بڑا. دوسری بات یہ کہ عمران خان یہ کام کرتے تھے, لیکن جب وہ پوزیشن میں تھے وہ دھرنے بھی دیتے تھے, وہ جلسے بھی کرتے تھے, وہ ان کی بات بھی کرتے تھے. لیکن جب سے وہ حکومت میں آئے تھے اس کے بعد انہوں نے مسنگ پرسنز کا بالکل نام نہیں لیا, بلکہ اپنے وزیر شیری مزاری کے مسنگ پرسن کا ایک بل انہوں نے غائب کر دیا ہے. اچھا, اب شاہزین بگٹی صاحب جو وفاقی وزیر برائے انسداد ہیں اور آج وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بلوچستان کے دورے پہ تھے, میرا خیال ہے ابھی اسلام آباد پہنچے ہیں آپ اور ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں. بہت بہت شکریہ شاہزین بگٹی صاحب. ہم جو سیلاب زدہ علاقوں کی جو صورتحال ہے اس پہ تو آپ سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم ایک اور بھی مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں, میں نے کیونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے, کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دھرنا دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر جمعرات کو, لیکن گورنر ہاؤس بلوچستان کے باہر پچھلے 12 دن سے آپ کی بلوچ ماؤں, بہنوں اور بچوں نے ایک دھرنا دے رکھا ہے اور وہ یہ مطالبہ کریں کہ جو زیارت کا واقعہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے. تو وزیر اعظم صاحب 2-3 دفعہ گئے ہیں وہاں پہ, تو نہ وفاقی حکومت کا نمائندہ کوئی ان کے پاس گیا ہے اور نہ ہی سی ایم بلوچستان گئے ہیں, تو کیا آپ کے خیال میں ان سے بھی جا کے آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب, آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم موجودہ بارشوں کے پیش نظر جس طرح ملک میں کافی نقصان بھی ہوا ہے, سندھ لے لیں, بلوچستان لے لیں, کے پی کے کچھ علاقے لے لیں, جی بی میں کچھ ہوا ہے اور کشمیر میں بھی لائک وائز تھوڑا ہوا ہے, تو اس کو لے کے ظاہر ہے صوبائی حکومتوں کا بڑا ہی وہ چاہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر شوڈ وزٹ. آج بھی وزٹ پہ ہیں, کل پھر کے پی جا رہے ہیں, ہمیں بلوچستان واپس صبح بھیج رہے ہیں, پرسوں پھر بلوچستان جا رہے ہیں, ہم ایک 1 ڈے ایڈوانس جا رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں بہت ساری تعداد میں بچے, نوجوان,
آپ کا ذاتی خیال کیا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس میں جوڈیشل کمیشن نہیں بن جانا چاہیے؟ گزارش یہ ہے کہ اگر جہاں تک بلوچستان کے خواتین احتجاج میں بیٹھے ہیں اور اگر ان کا مطالبہ ہے تو جوڈیشل کمیشن بننے میں کوئی خدا نخواستہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. اور قانون کے ماہر کامران مرزا صاحب تو وہ ان کو آلریڈی اسسٹ کر رہے ہیں. نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ظاہر وکالت ہم سے بہتر یہ جانتے ہیں اور میرا خیال ہے اس میں کوئی تو آپ کو کوئی امکان نظر آتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا؟ نہیں، کمیشن بن گیا ہے، میرے خیال منڈے سے کام آج یا کل سے کام شروع کر دے گا. کل بھی ایک میٹنگ ہے اس پہ، کل بھی جو ہے نا ایک پارلیمانی نہیں، لیکن اچھا یہ پوچھ لیتے ہیں سمی الدین بلوچ، کامران مرزا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کمیشن بن گیا ہے، تو پھر آپ کے دھرنے کا کیا جواز ہے؟ جی سر، چونکہ یہ پہلی دفعہ کمیشن نہیں بنائی گئی ہے، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ اس طرح کی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، جیسے جو 2014 میں اجتماعی خبریں آئیں ان کے حوالے سے بنائی دی گئی ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اس پر کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. ابھی ہمارا جو مطالبہ ہے ایک تو یہی ہے کہ جو بااختیار قوتیں ہیں، جو بااختیار ادارے ہیں جن کے ہاتھ میں گمشدہ افراد کے مسئلے کا حل ہے، جو ہمارے پاس آ کر یہ نہ کہہ دیں کہ ہم اس مسئلے میں بے بس ہیں. ہم یہاں پر اس وقت 25 لاپتہ افراد کے لواحقین موجود ہیں اور بلوچستان کے مختلف علاقوں سے لاپتہ افراد کے لواحقین ادھر آ رہے ہیں، اور سب کو یہی خدشہ ہے کہ زیارت واقعے کے بعد ہمارے پیاروں کو جو ہے اس طرح سے نقصان نہ اٹھانا پڑے. تو ہمارا ابھی مطالبہ یہی ہے کہ حکومت کی طرف سے ہو یا عسکری قیادتوں کی طرف سے ایک ایسا بندہ آئے جس کے پاس لاپتہ افراد کے مسئلے کا حل ہو، اور وہ یہ ہمیں یقین دہانی نہ صرف کرے بلکہ اس میں یہ کہے کہ اتنے وقت میں ہم آپ کے لوگوں کو منظر عام پر لے کر آئیں گے. بہت بہت شکریہ سمی الدین بلوچ صاحبہ. تو شاہزین بگٹی صاحب لے آئے ہیں. اب شاہزین بگٹی صاحب، آپ کیونکہ سیلاب زدہ علاقے سے آئے ہیں تو اس علاقے کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شاہزین بگٹی صاحب، آج آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھے بلوچستان کے سیلابی علاقوں کے دورے پہ. کیا وجہ ہے اتنی زیادہ تباہی بلوچستان میں کیوں آئی ہے؟ میر صاحب، بارشوں کی وجہ سے تباہی آئی ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی بات انتظامی نہیں ہے اس میں. ڈیم کیوں ٹوٹ گئے؟ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ڈیمز کی لسٹ دیکھ لیں کتنے ڈیمز ٹوٹے ہیں بلوچستان. اگر ایک ڈیم بھی ٹوٹا ہے تو یہ دیکھیں اس کو، اگر آپ دیکھیے کتنے عرصے پرانا، اور اس ڈیم سے جتنا اگر کوئی نقصان ہے وہ تو میرا خیال ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے. اس کے کوئی اتنی بڑی نقصانات یا کوئی بہت بڑے گھر بہا کے نہیں لے گیا. وہ ایک ڈیم تھا، وہ چھوٹا ڈیم تھا، میرا خیال ہے چند کروڑ کی لاگت سے بنا تھا آج سے کافی عرصہ پہلے. اس کی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی غلط کام ہوا ہے اس کی بالکل انکوائری ہونی چاہیے، اور کوئی ہمارے دور میں نہیں ہوا. جس نے بھی کیا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب تباہی تو بہت ہوئی ہے بلوچستان میں. سندھ میں ہوئی ہے جی، سندھ میں بہت زیادہ بلوچستان میں اور سندھ میں بہت تباہی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی ہے. جی، خیبر پختونخوا میں کچھ. اب ایک سوال اس میں بڑا اہم ہے کہ یہ جو تباہی ہے آپ کے خیال میں یہ جو تعمیر نو ہے، ریہیبلیٹیشن، اس میں کتنا عرصہ لگے گا؟ دیکھیے ابھی تک تو بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جی. جب تک مکمل طور پہ یہ مانسون اور یہ بارشوں کا سلسلہ نہیں رکے گا تب تک تو بتانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ابھی تو آپ صرف ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں. ریہیبلیٹیشن اس کے بعد شروع جی، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں نا بہت سارے ابھی ہمیں چیف سیکرٹریز، چیف منسٹرز اپنی لسٹ دے رہے ہیں کہ ہمیں اتنے روڈ ہمارے ٹوٹے ہیں، اتنے کلومیٹرز ٹوٹے ہیں، اتنے ہمارے برج ڈسکنیکٹس ہوئے ہیں، اتنے ہمارے گھر پارشل ڈیمیج ہوئے ہیں، اتنے ہمارے مکمل گھر بہہ گئے ہیں، اسکول ٹوٹ گئے ہیں. اسی طرح جی الیکٹرک پولز گر گئے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے کیا کہتے ہیں گیس کنیکشنز وہ ڈسٹروائے ہو گئے ہیں، بہت سارے بچے فوت ہو گئے ہیں، نوجوان پانی میں بہہ گئے ہیں، تو اب زخمی ہوئے ہیں. ان حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو سکتا ہے پاکستان میں 2 مہینے بعد؟ میں آج کے اس حالات میں جس مشکل دور سے ملک گزر رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کرنا کوئی دانشمندانہ فیصلہ ہوگا. اس سے بڑی بیوقوفی شاید ہی کوئی کرے گا. جی غوث بخش ماہر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ اکتوبر میں الیکشن ہو سکتا ہے؟ اکتوبر میں تو الیکشن ممکن نہیں ہے ہو سکے، لیکن 1 مہینہ پہلے نومبر میں کریں تو شاید حالات ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ جو ملک کی حالات ہیں وہ الیکشن کے بغیر بہت خراب ہو رہے ہیں، اور ادھر کوئی پرواہ نہیں ہے. اب سب پارٹی گورنمنٹ میں ہیں
لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ملک میں ہو رہا ہے، صرف اپنی جھگڑوں میں لگے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میری صاحب گزارش یہ ہے، الیکشن اس ٹائم سولوشن نہیں ہے۔ اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں پاکستان کی اکانومی مزید خراب ہوگی۔ میرا خیال ہے الیکشن آن ٹائم ہونے چاہیے، اور اس موجودہ جو تمام پارٹیز اکٹھے ہیں یہ ان کی مہربانیاں نہیں ہیں، یہ جو گزشتہ حکومت گزری ہے ان کی مہربانی، جس میں آپ بھی شامل تھے۔ میں اس میں شامل تھا، مگر اس میں میرے پاس ایسا کوئی پورٹفولیو نہیں تھا کہ جس میں میں نے پاکستان پہ مہربانیاں کی ہوں۔ اچھا مشتاق صاحب، آپ کے خیال میں یہ اکتوبر میں الیکشن ہو سکتا ہے یہ سیلاب کی تباہی کے بعد؟ دیکھیں اکتوبر تو بہت قریب ہے، اکتوبر میں تو الیکشن کا ہونا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ الیکشن ہونا چاہیے لیکن کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک کم سے کم قدر مشترک پر اکٹھا ہونا چاہیے، تب الیکشن کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اس وقت جو مسئلہ ہے وہ تو تمام سیاسی جماعتوں کو، جس میں سے 90% سیاسی جماعتیں حکومتوں میں ہیں یا صوبائی یا وفاقی، ان کو سیلاب زدگان کی بحالی اور ان کے مسائل اور تکلیف کو حل کرنے کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ اور میرے صاحب سیاسی جماعتوں کو اپنے فنڈز وہاں پہ دینے چاہیے، اپنے سیکنڈ اور تھرڈ لائن لیڈرشپ کو وہاں لے جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے حادثے سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر فوکس کریں، الیکشن کو تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کریں۔ کامران صاحب، کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت جو حکمران اتحاد کی لیڈرشپ ہے، کم از کم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ موٹیویٹ کریں، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، سب جو ہیں، آپ چیف منسٹر پنجاب سے بات کریں، چاروں چیف منسٹروں کو لے کے آپ کو بلوچستان کے لیے کوئی ایک قومی مہم چلانی چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور دیکھیے ہم پہلے سے دکھی ہیں، ہم پہلے سے پرابلم میں، اور یہ آپ نے اس بہن کی بچی کی بات سن لی ہے، پہلے سے یہ دکھ اور یہ پرابلم جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ہیں، اوپر سے یہ سیلاب اور اس کے بعد گھروں کی تباہی، مال مویشی کی تباہی، تو یہ جو ہے نا وہ دکھ جو ہے نا وہ دگنے چگنے ہو جائیں گے۔ تو یہ سب کو جو ہے اس کو سیریس لینا چاہیے۔ یہ خرابی اس سے زیادہ ہے جو گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے آپ کے پاس، اس سے دگنی یا تگنی ہوگی۔ جی میر صاحب، آپ دیکھیں بلوچستان کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، جتنی تباہی ہوئی ہے، سندھ میں تباہی ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر اس پہ بڑا سوچ رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے بلوچستان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ ہمارے وسائل اس ٹائم محدود ہیں اور خزانے کے حالات کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، پھر بھی بلوچستان کا بڑا حق بنتا ہے وفاق پہ، اور وفاقی حکومت مکمل سپورٹ کرے گی بلوچستان حکومت کو، چاہے ان کی اچھا آج جہاں پہ وزیر اعظم صاحب گئے، جی وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ ان کو تو کھانا ہی نہیں ملا اور ان کو امدادی سامان بھی نہیں ملا، تو اس کے بعد چیف منسٹر صاحب نے وہ ڈی سی وغیرہ کو وہاں پہ معطل کر دیا۔ کیا وجہ ہے، اتنی بے اتنائی کا مظاہرہ کیوں کیا؟ دیکھیں اچھا ہوا کہ وزیر اعظم صاحب آن گراؤنڈ گئے، یہ چیز ہوئی ہے، میرا خیال ہے آگے دیگر ڈسٹرکٹس میں میسیج گیا ہے کہ یہ چیز میرا خیال ہے کہیں اور ریپیٹ نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لیفٹننٹ جنرل ہمارے جو چیئرمین این ڈی اے ہیں وہ بھی ساتھ تھے جی، اور جو بلوچستان گورنمنٹ نے اپنا شیئر دینا تھا، جن کے لواحقین انتقال کر گئے ہیں وہ دے رہے ہیں، اور پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ نے اپنا شیئر دینا ہے، جنرل صاحب آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر پوری وہ پیمنٹ ان فیملیز کو پہنچائیں گے، اور جس پہ انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ بالکل پرائم منسٹر صاحب آئی ول میک شور کہ 24 گھنٹے سے زیادہ لیٹ نہیں ہوگا۔ اور کل پھر پی ایم صاحب اپنے وزراء، وفاقی وزراء بھیج رہے ہیں بلوچستان، اور اس کے اگلے دن آئی تھنک ہیل بی ٹریولنگ۔ تو آپ بھی جا رہے ہیں کل بلوچستان؟ ابھی جی میں تو پلین سے اتر کے پی ایم صاحب سے سیدھا مریم اورنگزیب صاحبہ نے مجھے کہا کہ جی آپ، ہاں کیونکہ ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے جی، فون میرا بلوچستان میں کام نہیں کر رہا تھا، کچھ ایریاز میں آپ جاتے ہیں تو کہیں کسی نیٹ ورک کے سگنلز ویک ہیں، کہیں کسی کے ویک ہیں۔ کل آپ کو پتہ ہے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ رہا ہے صبح 10 بجے پی ٹی آئی کا، تو کل بھی وزیر اعظم صاحب بلوچستان کے دورے پہ ہوں گے؟ نہیں جی، پرائم منسٹر سینڈنگ ہز کیبنٹ منسٹرز جی، ناٹ ہمسیلف۔ کل وہ خود کہیں اور جا آئی رہے ہیں؟ تھنک ہی از گوئنگ ٹو کے پی، اف آئی ایم ناٹ رانگ۔ کے پی جا رہے ہیں وہ؟ ہاں جی، وہاں پہ بھی کافی پرابلم ہے جی کے پی میں۔ جی مشتاق صاحب؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا کے خصوصاً آپ کے جو رودکوہی نظام ہے، جہاں ٹانک ہے، ڈیر اسماعیل خان ہیں، کھرک ہیں، لکی مروت ہیں، وزیرستان کا علاقہ ہے، وہ کافی متاثرہ ہیں، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، مال مویشی جو ہیں وہ بہہ گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کو توجہ دینی چاہیے۔ اور ساؤتھ پنجاب میں بھی کافی تباہی ہوئی ہے، آپ کی تو بارڈر لگتی ہے ساؤتھ پنجاب کے یہ ساتھ۔ سارا ہل ٹورنٹ کا ساؤتھ پنجاب میں جو ہے پہاڑوں کا جو سیلابی ریلا پہاڑوں سے آتا ہے، جیسے جہل مکسی میں وہ پلینز میں آ کے جو ہٹ کرتا ہے، جنوبی پنجاب کے ساتھ بھی وہی پرابلم ہے جی۔ جی آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ، اور شہباز شریف صاحب بہت اچھا کر رہے ہیں کہ بلوچستان گئے 2-3 دفعہ، اور کل وہ خیبر پختونخوا جائیں گے۔ کوشش کریں، سیاسی اختلافات ضرور ہیں، کوشش کریں
کہ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب جو ہیں اگر وہ راضی ہو جائیں تو ان کے ساتھ راجن پور، توسا شریف اور باقی جو ساؤتھ پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ادھر بھی چلے جائیں، اور اگر پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر خود ہی چلے جائیں۔ اگر خیبر پختونخوا میں جا سکتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ جو جنوبی پنجاب کے متاثرہ علاقے ہیں ان کو اگنور نہ کریں۔ اور کل فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرتے رہیں گے یا بلوچستان کی طرف بھی کچھ توجہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔